بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، 9th کلاس آپ کے ایک نئے لیسن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی ہماری نظم ہے علامہ محمد اقبال کی، اور نظم کا نام ہے جاوید کے نام۔ علامہ اقبال ہمارے قومی اور ملی شاعر ہیں، اسی وجہ سے علامہ اقبال کی نظمیں جو ہیں یہ بورڈ پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ جب بھی آپ کو کبھی بھی کسی بھی کلاس میں علامہ اقبال کی نظم آئے گی تو اس کو آپ نے بہت دھیان سے پڑھنا ہے اور بہت دھیان سے یاد کرنا ہے۔ پیپر میں بھی لازمی اس میں سے جو ہے کویسچن بھی آئے گا اور تشریح بھی لازمی آئے گی۔ تو یہ آپ کی جو ہے 9th کی کتاب میں علامہ اقبال کی نظم شامل کی گئی ہے۔ نظم کا نام ہے جاوید کے نام، اور یہ علامہ اقبال نے نظم لکھی تھی اپنے بیٹے کے نام۔ علامہ اقبال جو ہیں وہ گول میز کانفرنس کے سلسلے میں لندن گئے ہوئے تھے، تو ان کو ان کے بیٹے کا خط ملا جس میں انہوں نے انہیں گراموفون لانے کی فرمائش کی۔ علامہ اقبال گراموفون تو نہ لا سکے، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک خودی کا پیغام دیا، اس کے اندر مسلمانانیت اور نوجوانوں کے مرد مومن کی صفات پیدا کرنے کے لیے علامہ اقبال نے یہ نظم لکھی۔ تو آج ہم لوگ اس نظم کا جو ہے وہ چوتھا شعر پڑھیں گے۔ تو علامہ اقبال نے اس نظم کے ذریعے مسلمان نوجوانوں کے اندر مرد مومن اور شاہین جیسی خوبیاں پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اور مسلمان نوجوانوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ وہ جب تک اپنی خودی پر قائم رہیں گے تبھی زندگی میں کامیاب ہوں گے۔ اگر آپ اپنی خودی کو نظر انداز کر دیں گے تو زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اسی سلسلے میں علامہ اقبال نے کہا کہ آپ مغربی تہذیب کو مت اپنائیں، بلکہ مغربی تہذیب سے صرف فائدہ اٹھانے کی حد تک فائدہ اٹھائیں، باقی اپنی تہذیب خود اپنائیں اور اپنے وطن کے مطابق، اپنے مذہب کے مطابق جو ہے اپنی تہذیب و ثقافت کو سیٹ کریں اور اپنائیں۔ میں شاخ طاق ہوں، میری غزل ہے میرا ثمر، میرے ثمر سے میں لالائے فام پیدا کر۔ شاخ طاق سے مراد ہے انگوروں کی بیل۔ تو شاعر جو ہیں انگوروں کہتے ہیں کہ میرا جو انگور ہیں، میں چاہتا ہوں میں اپنے ہی پھلوں سے اپنی شراب پیدا کروں۔ اور یہاں پر شاعر جو ہے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ہی پھلوں سے جو ہے اپنی نئی شراب کشید کر سکتے ہیں، بجائے ہم انگریزوں کی تقلید کریں۔ اصل میں یہاں پر شراب ایک استعارے کے طور پر استعمال کیا ہے۔ شاعر سے مراد یہاں اصلی شراب نہیں ہے، بلکہ علوم و فنون ہیں۔ وہ علوم و فنون جن کی تقلید مسلمان جو ہے اندھا دھند انگریزوں کی تقلید کر رہے تھے۔ تو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس بھی وہی ذہن ہے، آپ کے پاس بھی وہی دماغ ہے، تو آپ اپنے کام خود کریں، اپنی شراب طہور خود پیدا کریں، نہ کہ آپ دوسروں کے پھلوں سے جو ہے اپنے لیے چیزیں تیار کریں۔ یعنی اس میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی تہذیب و ثقافت کو اپنائیں اور انگریزوں کی اندھی تقلید سے اجتناب کریں۔ اب ہم علامہ اقبال کے شعر کی تشریح کریں گے۔ نظم نمبر 4 ہے جاوید کے نام۔ 9th کلاس آپ کی نیو نظم ہے علامہ محمد اقبال کی۔ شعر نمبر 4 ہے، میں شاخ طاق ہوں، میری غزل ہے میرا ثمر، میرے ثمر سے میں لالائے فام پیدا کر۔ علامہ اقبال کی شاعری آفاقی اور عالمگیری ہے۔ مفکر پاکستان، اسلامی جذبوں کے شاعر ہیں۔ آپ نے اپنی شاعری سے غفلت میں ڈوبی ہوئی قوم، خاص طور پر نوجوانوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی۔ وہ مسلمان نوجوانوں میں شاہین اور مرد مومن جیسی صفات دیکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے قوم کو امید، ہمت، جد و جہد اور خود شناسی کا درس دیا۔ تشریح طلب شعر میں شاعر اپنی علم و حکمت کی تعلیم کا درس دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں ایک انگور کی بیل ہوں اور میری شاعری ہی میرا پھل ہے۔ اس شعر میں اقبال نے خود کو انگور کی ٹہنی سے تشبیہ دی ہے اور اپنی شاعری کو انگور کی بیل سے تشبیہ دی ہے، کیونکہ انگوروں کے رس سے ہی عمدہ قسم کی شراب بنائی جاتی ہے جو بہت قیمتی اور مہنگی ہوتی ہے۔ یہاں شاعر کی مراد ہے کہ میری شاعری، میرا کلام، میری علم و حکمت کی تعلیم دراصل انگوروں کی شراب کی طرح مہنگی اور قیمتی ہے۔ اس لیے میرے کلام سے ہی اپنے اندر مذہبی اور قومی اور سیاسی شعور پیدا کرو۔ میرے کلام میں موجود نظریہ تعلیم، فلسفہ خودی اور تصور مرد مومن در حقیقت دنیا اور آخرت سنوارنے کا ذریعہ ہے۔ اس فلسفے پر عمل کر کے اے مسلمانوں، تم اپنی اخلاقی تربیت کر سکتے ہو۔ شعر لکھیں گے ریلیونٹ۔
औरों का प्याम और है, मेरा प्याम और है, इश्क के दर्दमंद का तर्ज कलाम और है। अल्लामा इकबाल मजीद कहते हैं कि मेरे प्याले में शराब तहूर मौजूद है। दरअसल शराब मुसलमानों के लिए हराम करार दी गई है, मगर अल्लामा इकबाल यहाँ खालिस शराब यानी आला इस्लामी तालीमात का जिक्र करते हैं कि मेरी शराब यानी मेरी तालीमात कुरान और सुन्नत की रोशनी में कशीद की गई हैं। जो इन इस्लामी तालीमात को समझ गया और इस शराब को खालिस समझ कर पी गया, वो ज़माने में तरक्की कर जाएगा। चुनाचे इस पैगाम को गनीमत समझकर इससे फ़ायदा उठाएं, क्योंकि इन अशार में जो इसरार और रमूज़ बयान किए गए हैं वो तुम्हें मार्फत इलाही तक पहुँचाने का ज़रिया बन सकते हैं, और इन तालीमात पर अमल पैरा होकर तुम दुनिया में भी तरक्की की राहें हमवार कर सकते हो। अब यहाँ पर जो है एक कॉल दिया गया है, बकौल यूसुफ सलीम। इकबाल ने ज़बूर अजम और जावेद नामा में बहुत से अशार मोतियों में तोलने के काबिल लिखे हैं, लेकिन अफसोस ये है कि इस ज़माने में कोई शाहजहां मौजूद नहीं था। यानी कि शाहजहां बादशाह जो हैं, अगर वो मौजूद होते तो अल्लामा इकबाल की इस शायरी को मोतियों में तोल कर उनको उसके मुताबिक इनाम दिया जाता। ये बहुत बड़ी बात है जो यूसुफ सलीम ने अल्लामा इकबाल के बारे में लिखी है। इस शेर में महसूस होता है कि इकबाल ने शायराना तअल्ली का इस्तेमाल भी किया है और अपनी तारीफ खुद बयान की है। शायराना तअल्ली का मतलब होता है जिस शेर में शायर अपनी किसी खूबी का जिक्र खुद से करे और अपनी तारीफ खुद बयान की है, लेकिन हकीकत में इकबाल का सारा कलाम ही मार्फत को छूता हुआ है और जवाहरात से भरा हुआ है। इसीलिए वो मुसलमानों को एक अनोखे और अछूते अंदाज में तालीम और तरबियत पर अमल पैरा होने का दरस देते हैं। उम्मीद है कि अल्लामा इकबाल की ये नज़म जावेद के नाम, इसकी तशरीह आपको समझ आ गई होगी। अल्लामा इकबाल की ये नज़म बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोगों ने आज इसका शेर नंबर 4 किया है। उम्मीद है कि शेर नंबर 4 आपकी समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।